نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں نا کہ پہلے جو ہمارا سبق تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے، حاجیوں کے بارے میں ہے، ہاں، اور آیتیں جو تھی وہ جنگ کے بارے میں بھی تھی۔ تو جنگ کے بارے میں سسٹر میں ذرا سا کچھ اور بھی آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ بولتے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ وار میں سب جائز ہے نا۔ تو دیکھو سسٹرز، ہمارا اسلام میں ماشاءاللہ اس میں بھی حدود، اس میں بھی جو ہے نا حدیں بتائیے، باؤنڈریز بتائیے، اوکے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن میں ہم کو آئے گا انشاءاللہ آگے کہ ہے نا کیا کرتے تھے پتہ، اگریمنٹ سائن کرتے تھے، پیس اگریمنٹ، پیس جو ہے نا میوچل اگریمنٹس جو ہے آپس میں شہروں میں کنٹریز میں جو ہے نا سائن کرتے، اوکے۔ یہ پہلے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کہ پیس ٹریٹی ہوتی نا ویسا۔ تو جیسے کہ میں ایگزامپل سے سمجھاؤں گی تو سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی سائن ہو گئی، اوکے، مطلب ہم ایک دوسرے سے وار نہیں کریں گے، ہاں۔ اب پاکستان کیونکہ مسلمان کنٹری ہے، اوکے، تو یہ کیا کرے گا، یہ برابر اس چیز پہ چلے گا، کیونکہ ہم نے کیا کیے، سائن کیے۔ مگر اگر سمجھ جاؤ انڈیا اگر، اوکے، میں ایگزامپل ہے کیونکہ ایک ہندو کنٹری ہے اور ایک مسلمان کنٹری ہے، تو سمجھا رہی ہوں میں۔ اب ہم لوگ جو ہے نا بہنوں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار بولتے نا، مگر کیونکہ ٹریٹی سائن ہے بہنوں، ہم لوگ پھر بھی ہمارے حدود کو کبھی یہ ٹریٹی نہیں توڑیں گے، خود سے نہیں توڑیں گے۔ ہاں، اگر سامنے والے نے دھوکہ دیا، اس نے پھر بھی پیس ٹریٹی یعنی کہ سکون کا معاہدہ رہنے کے باوجود بھی اگر وہ آ کے ہم پہ حملہ کیا، وہ آ کے کچھ غلط کیا، اور اس نے اگر وہ پیس ٹریٹی کو اس نے توڑ دیا، تب جا کے ہمارا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ابھی کیا کرو، ان پر وار کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ خود سے نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے، ہم نے پیس ٹریٹی سائن کیا ہے۔ اور اسی طرح بہنوں ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا کہ یہ سب جگہوں پہ ہے نا، ہم کبھی بھی دیکھو، میں نے لاسٹ ٹائم ہی بتائی تھی نا کہ مطلب عورتوں پر ظلم کرنا، بچوں کو مار دینا، جانوروں کو مارنا، گھروں کو جلانا، کھیتیوں کو جلانا، یہ سب نہیں کرتا ہے۔ میں کیوں بتا رہی ہوں پتہ، کہ پہلے کے زمانے میں اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری دوسرے کنٹری کو فتح کر دیتی ہے، اوکے، تو پتا ہے سسٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب اس کنٹری کو پورا کے پورا پاور لے لیتے ہیں، مطلب جیت جاتے ہیں نا کوئی بھی وار، تو وہ لوگ ہے نا چپ نہیں رہتے، عورتوں کو جان سے مار دیتے ہیں، مطلب ان کو غلط کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پورے کنٹری کو برباد کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح بہنوں اسلام کے میں نے بتائی نا ایگزامپل، جیسے پاکستان اور انڈیا کا پیس ٹریٹی ہے، ہاں، اور اگر سمجھ جاؤ کوئی اور کنٹری آ کے ہم کو کہہ رہی ہے کہ آؤ ہم لوگ سے مل جاؤ، ہم لوگ انڈیا سے لڑائی کریں گے، تو وہ ٹائم پہ ہم لوگ بولیں گے کہ نہیں، ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہندو ہی ہے نا، ہم لوگ چاہے تو لڑ سکتے ہیں، مگر ہم لوگ بولیں گے نہیں، ہمارا اور ان کا جو ہے وہ پیس ٹریٹی سائن ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلب اتنا ہم لوگ جو ہے نا، مطلب اسلام کے بارے میں بتا رہی ہوں، اتنا ماشاءاللہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اور اتنا بہترین اور عدل والا مذہب ہے کہ مطلب یہ سب چیزوں کو ہے نا بہت سامنے رکھتا ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نا دھوکے کر لیتے ہیں یہ بول کے ڈائلگ کہ ایوری تھنگ از فیئر، ایوری تھنگ از فیئر بول کے یہ سب کرتے ہیں، پر ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک مثال بتاتی ہوں بہنوں، کہ جیسے ایک انسان کو اپینڈکس ہو جاتا ہے، اوکے، یا باڈی میں کچھ بھی گھاٹ آ جاتی ہے، لمپ آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے خود ہی دیتا ہے کہ پیسے لو اور میرا وہ اپینڈکس نکال دو، میرا وہ لمپ نکال دو، میرا وہ جو بھی ہے نا، میرا اندر جو گندگی ہے اس کو نکال دو، ہے نا، پیسے دے کے خود ہی نکالتا ہے، اور ڈاکٹر اس کے اوپر سرجری کر رہا ہے، ٹاکے لگا رہا ہے نا، اس کو تو درد ہی ہوتا ہے نا اس سے، مگر وہ پھر بھی اس کے لیے تیار رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ چیز سے کیا چاہیے، پناہ چاہیے، ہے نا، حفاظت چاہیے۔ اسی طرح بہنوں ہمارا یہ جو اسلام ہے الحمدللہ، یہ جنگ میں بھی کیا کر رہا ہے، جو برائی ہے نا، جو فتنہ ہے، جو شرک ہے، جو گندگی ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ ہمارا جو پیارا مذہب ہے، اسلام کا جو مذہب ہے، کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو کہا اسلام اچھے اخلاق ہے۔ واٹ از اسلام؟ تو اسلام کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ اسلام کبھی تلوار سے پھیلا ہی نہیں سسٹرز، جتنے بھی جنگ آپ پڑھیں گے نا، ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھو گے، کبھی
इस्लाम जंग पर कभी वो फैलाए, मतलब इस्लाम फैलने के लिए जंग जरूरी नहीं था, वो तो सामने वाले पार्टीज हम पे जुल्म करते थे तो हम लोग को रिटेलिएट करना पड़ा, यानी कि डिफेंड करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए करना पड़ा। वरना हमेशा पूरे, अगर मक्के का दौर देख लो तो कभी कोई जंग की आयत नहीं उतरी, या कभी किसी ने पलट के बदला नहीं लिया। मदीने में भी जब हालात ऐसे आए तो ही हमारे ऊपर जो है वो आयत उतरी कि अब तुम जंग करो। समझ में आ रहा है? वरना अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना सिस्टर्स तो पता चलेगा कि ये पूरा जो हमारा इस्लाम फैला है ना, वो तलवार से नहीं फैला, बल्कि किससे फैला? अच्छे अखलाक से फैला। मैं ये इसलिए इस बात को बता रही हूँ या जोर दे रही हूँ ताकि हमारे अंदर ये आ जाए सिस्टर्स, है ना। हमारे अंदर कितनी कमी है ना, हम लोग, हमारे घर वाले ही पहली बार दीन पर नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमारे इतने बुरे अखलाक को देख के। हमारे बुरे अखलाक इतने फेमस है ना खानदान में कि दोगलापन हमारे अंदर क्या है सबको पता है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये, अभी हम कुरान के नूर की तरफ आ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस बात की फिक्र करेंगे कि हमारे अखलाक जो है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाए इंशाल्लाह। ओके, तो सबको ये बातें जो है वो समझ में आई बहनों? ओके, सबको म्यूट पे रखी हूँ क्या मैंने? ओके सॉरी, सबको ये बातें समझ में आई बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करेंगे सिस्टर्स, हमारे अच्छे अखलाक हम पैदा करेंगे। और आज की जो आयत है ना सिस्टर्स, ये उसी के ऊपर है। और आज की आयतें इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, और हमारी लाइफ से इतनी रिलेटेड है ना सिस्टर्स, कि जब ये पढ़ी जाएगी ना तो कहीं ना कहीं हमारा आईना सामने आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर आईना रखना ही है ना सामने, तो एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही है, और सहाबा है ना, सहाबाओं को सामने रख दो। जब सहाबाओं के वाकयात या सहाबाओं की लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारा खून खौलने लग जाता है, यानी कि हमारे अंदर है वो जज्बा पैदा हो जाता है कि यार ये भी तो हमारे जैसे इंसान थे, राइट। और इनके अंदर इतनी बेहतरीन बात है। सिस्टर रेहाना, आपने हाथ रेस किया है, तो आपको कुछ कहना है क्या? मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दी है, या लास्ट में करें सिस्टर रेहाना? अच्छा, वो अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट में कर लेते हैं। ओके इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। ओके, और सहाबाओं को हम सामने रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर कोई बहन न्यू है तो वो प्लीज स्क्रीन पर देखे। मैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाईलाइट करूंगी ताकि बात जो है वो और अच्छे से समझ में आए। ओके इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? और याद करो अल्लाह को। अब यहाँ पे आयत नंबर 203। ओके, लास्ट टाइम 202 तक हो गया था, आज की आयतें हैं 203 से, जहां पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब ये हाजियों की बात चल रही थी बहनों। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि हाजी जो है जिंदगी में एक बार हज करता है, फराइज है, जरूरी है ना। अगर जिसके पास माल हो, जिसके पास सेहत हो, जिसके पास औरतों के पास महरम हो, है ना, और जिसके पास है ना मतलब ये सब सलाहियत हो बहनों, ये सब है, माल भी है, महरम भी है, वक्त भी है, सेहत भी है। वक्त तो नहीं आता है, सेहत आता है बहनों। तो पहले वो जाके क्या करे? हज करे। लाइफ में बस एक ही बार हज फर्ज है, और वो है ना सिस्टर्स जिंदगी बदल देती है ना। जिसका बोलते ना वो, जिसका हज बोलते ना हज मबरूर, हज मबरूर ये क्या होता है? जिसका हज कबूल हो गया। अब देखो सिस्टर्स, हज और हमारी लाइफ इंटर कनेक्टेड है सिस्टर्स। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है, तो वो जहन में याद रखे पहली बात। और ये जो हज का जो सफर है ना बहनों, ये सिर्फ हज का सफर नहीं है, ये सफर है आखिरत है। हाँ, जैसे कि हाजी जो है, मैंने कहा वो व्हाइट कपड़े पहन के बिना सिले हुए एहराम पहनता है। उसी तरह जब हम मुर्दे को भी जब जनाजा जब पिनाते हैं, वो लिबास पिनाते हैं, वो भी ऐसा ही होता है ना। बहुत सारे चीजें से रिलेटेड होते हैं। ओके, हाजियों को देख लो कैसे मैदान अरफात के मैदान में रहेंगे, हम भी कल ऐसे हशर के मैदान में रहेंगे। फिर कल हाजी जब होता है तो पूरे लोग है ना, कहाँ से कहाँ तक बहनों, आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक का आने वाला लास्ट इंसान
पूरा इकट्ठे होंगे हशर के मैदान में। और हाजियों का भी देखो बहनों, पूरे वर्ल्ड के हर जगह से लोग आते हैं और बहुत ही हुजूम होता है। और कैसा कैसा होता है, मतलब इतने लाखों लोग जब जमा होते हैं तो बहुत घबराहट और वैसे ही होता है बहनों। हम समझ सकते हैं कि या अल्लाह सफर आखिरत कैसा होगा, है ना। तो ये बहुत कनेक्टेड है ये बहनों, ये आयतें। तो जिंदगी को सामने रखो। एक तो अल्लाह ताला ये हाजियों के बारे में भी बता रहे हैं, और दूसरा जिंदगी के हमारे डेली जिंदगी में भी ये आयतें जो है ना वो एप्लीकेबल है। ओके, हाजियों के लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो ऐसा हम जहन में पहले इसको ला ले। ओके, अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, याद करो अल्लाह को, याद करो अल्लाह को। कौन से दिनों में? गिनती के दिनों में। ओके, गिनती के दिनों में अल्लाह को याद करो। अब बहनों यहाँ पर तो जब मैं तफसीर देखती हूँ तो तफसीर में क्या आता है कि ये कौन से गिनती के दिन है? हाँ, हमारे जो अयाम तशरीक के दिन होते हैं। ओके, अयाम तशरीक के दिन होते हैं, और वो कौन से होते हैं? जिलहिज्जा के 11, 12 और 13। हाँ, हाजियों के लाइन से और तो तफसीर के लाइन से अगर देखने जाओ तो ये आयत किसके ऊपर बात कर रही है? अय्याम तशरीक, जो जिलहिज्जा के 11, 12, 13 होता है। 10 तारीख को हम लोग ईद मनाते हैं। और 11, 12, 13 जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं बहनों? ये दिनों में क्या करने के लिए अल्लाह ने कहा है कि अच्छा खाओ और पियो, खुशियां मनाओ, मगर क्या करो? अल्लाह को बहुत याद करो, है ना। ये एक मतलब तो समझ में आ गया। मगर अगर मैं इसी आयत को मेरे डेली लाइफ के ऊपर लेके चलूं, तो अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें क्या बोल रहा है? हाजियों को तो बोल रहा है, और मुझे और तुम्हें भी क्या बोल रहा है? कि अल्लाह को याद करो। तुम्हारे पास अब जो गिनती के कुछ दिन बचे हैं ना, जिंदगी के जो गिनती के कुछ दिन बच चुके हैं, उसमें अल्लाह को याद करो। समझ में आ रहा है बहनों अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं ये आयतों में? क्या उसमें छुपी हुई जो हिकमतें हैं वो समझो। कभी अल्लाह ताला ने इसको डिटेल में नहीं कहा कि ये हाजियों के लिए आयत है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो कह देते ना कि अय्याम तशरीक में जो है वो याद करो, राइट। पर अल्लाह ताला देखो कैसी हिकमत इसमें छुपी हुई बहनों। क्या कह रहे हैं? और याद करो अल्लाह को कभी? हमारी इस गिनती के दिन, ये जिंदगी के चंद दिन जो बच गए ना, इसमें अल्लाह को खूब याद करो। हम लोग करते ना बहनों, जब 11, 12, 13 की जिलहिज्जा आता है तो हम लोग 9 की फजर से लेके 13 की असर तक भी हम लोग क्या करते हैं? अल्लाह को याद करते रहते हैं ना। हम लोग जो है वो अल्लाह अकबर, है ना, तकबीर पढ़ते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा दिन ये पल होते हैं, बासीत त्रासीद होते हैं। हम लोग घूमते फिरते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, सब करना है, खाना पीना है। इनफैक्ट बहनों, अगर पीर जुमेरात के रोजे भी इसमें आ जाए, 13, 14, 15 है ना, आता है ना 13, 15, 14 जो हर महीना नबी रखते थे, ये 13 को हम लोग वो रोजा भी नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? पीर जुमेरात का रोजा अगर क्लैश हो रहा है, या 13, 14, 15, देखो 13 तारीख भी आ रहा है ना, वो भी हम नहीं रखेंगे। क्यों? हराम है, ये 3 दिन रोजे रखने हराम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? खाओ पियो, खुशियां मनाओ, मगर कैसे? अल्लाह को याद करके। और उसी तरह बहनों हमको भी अल्लाह ताला दुनिया की लाइफ में भी क्या कह रहा है? खाओ पियो, कभी मनाने का। एंटरटेनमेंट है हमारी लाइफ में, हलाल एंटरटेनमेंट, है ना। जायज तरीके से जो है वो ऐश करो, घूमो फिरो, मना नहीं है, पर अल्लाह को याद करो, अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह के सब हुक्म को पूरा करो, है ना। ओबे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है? फिर कोई अगर जल्दी करे 2 दिनों में तो नहीं है कोई गुनाह उस पर। अब मैं पहले तफसीर के ऊपर आऊंगी, फिर डेली लाइफ के ऊपर आऊंगी। हाँ, तो ये दोनों जहन बना के चले, हाँ इंशाल्लाह। फिर जो कोई इन 2 दिनों में, यानी कौन से 2 दिनों में? अब वो जिलहिज्जा के 11 और 12 को बहनों मीना में रहते हैं। मीना में रहते हैं। अब कोई इंसान 11, 12 जिलहिज्जा के बाद रह के अगर कोई चला गया तो भी जायज है, और अगर कोई रह जाता है तो भी जायज है। दोनों चीजें जायज है। मीना में बहनों कुछ लोग 2 दिन रहते हैं और कुछ लोग 3 दिन रहते हैं। ओके, तो ये मोटा मोटा समझो, जो उसको समझ में आएगा। तो जो हज नहीं गया तो वो एकदम टेंशन में नहीं आ जाए कि भाई ये क्या बात चल रही है, सर के ऊपर से जा रहा है। डोंट पैनिक, डोंट वरी।
انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اوکے, تو خالی کیا سمجھنا ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ میں 11-12 ذی الحجہ کے دنوں میں مینا میں رہنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس میں رک جاتا ہے تو بھی جائز ہے, اور کوئی اگر نکل جاتا ہے, اوکے, وہ 13 کو, ابھی 13 تاریخ کو اگر کوئی رک جاتا ہے بہنوں, اوکے سوری, 11-12 کو اگر 2 دن رہ کے کوئی چلا گیا تو بھی کوئی گناہ نہیں, اور اگر کوئی 13 تاریخ تک رک کے, 13 تاریخ کو بھی رک کے جاتا ہے تو بھی وہ جائز ہے. دونوں صورت میں کیا ہے, جائز ہے. اوکے, تو یہ ہے نا وہاں پہ حج کے بارے میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے. اوکے, اب دیکھو بہنوں, ہمارا ٹور والے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. ابھی تو ہمارا خود کا انڈیویجل اگر ہم لوگ جاتے ہیں حاجیز تو یہ ہم کر سکتے ہیں, مگر کتنے بار ہوتا ہے کہ جو ٹور والا ہوتا ہے وہ 2 دن رکھتا ہے اور 12 کی رات کو ہی بولتا ہے چلو چلو ہم لوگ چلے جائیں گے. اب وہ جو اگر کوئی چلا جاتا ہے تو بھی وہ کوئی گناہ نہیں ہے بہنوں, اور اگر وہ کہتا ہے ٹور والے کو کہ نہیں نہیں میں رک جاؤں گا, میں 13 کی ذی الحجہ کو رک جاؤں گا, میں اور میری فیملی رک جاتے ہیں, اب وہ تو جا رہا ہے, کھانے پینے کا بندوبست خود کو کرنا پڑے گا, ہے نا, اور ریٹرن بھی تمہارا خود کا تمہیں بندوبست کرنا پڑے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ تمہاری مرضی, تو میں اگر میری فیملی کے ساتھ وہاں پر رک جاتی ہوں تو بھی کیا ہے, کوئی گناہ نہیں. دونوں صورتوں میں کیا ہے, جائز ہے. مگر کیوں رکنا ہے بہنوں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اوکے, وہاں پہ کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں رکے ہوئے, وہاں پہ اس کے لیے نہیں رکے کہ لوگ میری واہ واہی کرے, لوگ میری تعریفیں کرے, میں وہاں پہ رک گئی مطلب میرا تقوی کا لیول زیادہ ہے. نہیں, ایسا کچھ لینا دینا نہیں ہے بہنوں. تقوی نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے. دونوں صورتوں کو بتا دیا کہ دونوں چیز جائز ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ بولتے کہ میں اور رک جاتی ہوں تاکہ میرا اور ثواب ملے گا, مطلب جو چلا گیا مطلب اس کا کم ثواب, جو رہ گیا اس کو زیادہ ثواب. ایسا کچھ نہیں ہے بہنوں, سمجھ میں آیا؟ تو یہ ذہن بھی بنا لے, دونوں چیز اس جائز. تو تم یہ کرتے ہیں تو بھی ثواب, تم رک جاتے ہیں تو بھی ثواب. یہ ہمارے ذہن میں رکھے. مین مقصد کیا ہے, تم چلے جاؤ یا رہ جاؤ, اللہ کو یاد کرنا ہے. وہ جو گنے چنے دن ہے نا, 12 ہو یا 13 ہو, تم کو وہاں پہ اللہ کو یاد کرنا ہے. بھلے تم مینا میں رہو یا نہ رہو, ڈزنٹ میٹر. میٹرز کیا کرتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں, پھر کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں تو کوئی اس پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں, اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے, کوئی 13 تک رک جاتا ہے ذی الحجہ کے, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس کے لیے جو کیا کرے, اللہ سے ڈرے. اب یہاں پر بھی زندگی کی لائف سے بھی یہی ہے نا بہنوں, کوئی ہے جو 2 دن رہ جاتا ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو جن کی لائف اسپین کم ہے, 2 دن کی زندگی نہیں بولتے ہم لوگ, بس 2 دن 2 دن 2 دن, بس 4 دن تھے, 2 دن تو چلے گئے, 2 دن ہی باقی ہے ہمارے, ہے نا. اور کچھ لوگ ہیں جو کیا ہو رہے, تاخیر کر رہے, مطلب ان کو لائف سپین جو ہے وہ زیادہ ہے, الحمدللہ. تو یہاں پر بھی دونوں صورتوں میں ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. جب تک میں اللہ کو یاد کرتی رہوں گی, شیطان کبھی مجھے نہیں بہکائے گا. جیسے میں اللہ کو یاد کرنا چھوڑتی ہوں, شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے. کریکٹ. اور اللہ کا ڈر خوف بہت ضروری ہے, تقوی رہنا بہت ضروری ہے. دین اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے یہ زندگی کو ہم کو جینا ہے بہنوں, ہے نا, الحمدللہ. اب دوسرا آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اور ڈرو اللہ سے, ہے نا. 2 دن رہو, 3 دن رہو, کچھ بھی کر رہو لائف میں, اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کا ڈر خوف بھی کیا ہے, بہت ضروری ہے. اگر سسٹرز ہم لوگ کبھی قرآن میں اگر دیکھنے جاؤ گے نا, کبھی گنو گے تو تقوی ڈرو 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 کتنے بار آتا ہے, دیکھو, ہے نا. ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, معاف کر دے گا, یہ سب لوگ ڈراتے ہیں. کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, کوئی ڈرنا نہیں ہے نا. ہم نے کلمہ پڑھ لی, الحمدللہ, کوئی ڈرنا ضروری نہیں ہے. اللہ بہت رحیم ہے, معاف کر دے گا. اتنا زیادہ اللہ کی محبت بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے ڈر خوف بھی ہٹ جاتا ہے. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, محبت اور خوف دونوں ہونا چاہیے, ہے نا. ایک صحابہ کا انتقال ہو رہا تھا تو نبی نے پوچھے کہ بھائی تمہارے اندر کیا ہے, تو انہوں نے کیا کہا, امید بھی ہے اور خوف بھی ہے نا. دونوں ہونا چاہیے بہنوں.
اللہ سے امیدیں بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. اگر زیادہ امید ہو گئی خوف نہیں ہے تو بھی انسان گیا, بہت زیادہ خوف ہے امید نہیں ہے تو بھی گیا. تو بیلنس ہونا چاہیے کہ امید بھی رہے اور خوف بھی رہے. اور جان لو, کیا جان لو, کہ ضرور تم جو ہے وہ کیا ہونے والے ہو, تم جو ہے اللہ کی طرف اکٹھے ہونے والے ہو. بے شک تم اسی کی طرف کیا ہونے والے ہو, اکٹھے ہونے والے ہو, گیدر ہونے والے ہو, حج میں بھی بہنوں, اور انشاءاللہ کبھی میدان حشر میں بھی. اوکے, اب یہاں پہ بہنوں حج جو ہے نا, حاجی کا لیبل لگ جاتا ہے نا. حج کر کے آتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کیا, اب اسے میں نام کے پہلے کیا لکھیں گے, حاجی. حاجی اگر 2-3 حج کر لیے تو الحاج ہے نا, مطلب سامنا یہ ایک حج جو ہے ایک 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. مگر یہ کس نے بنا دیا؟ اگر دیکھو بہنوں, ہمارے نبی نے بھی حج کیے, صحابہ نے بھی حج کیے, کبھی انہوں نے اپنے نام کے پہلے حاجی لکھے؟ حاجی صحابہ کسی کا نام دیکھے ہو بہنوں؟ نہیں. پر ہمارے مسلمان برابر حاجی ڈال دیں گے جیسے وہ حج کر آئیں گے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی تو ایک اسلام کی بنیاد ہے, جب وہ نماز پڑھتا ہے تب تو وہ نمازی کر کے نہیں ڈالتا ہے نا, وہ اپنے نام کے آگے وہ نمازی نہیں ڈالتا ہے نا, وہ اپنے نام کے پہلے زکاتی نہیں ڈالتا, وہ اپنے نام کے پہلے رمضان کی روزے رکھنے والا روزے کر کے نہیں ڈالتا, پر حاجی ضرور ڈال دیتا ہے. یہ بھی کہاں سے آیا بہنوں, ہے نا, یہ بھی غلط ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادت کی روح جو ہے نا وہ ہی نہیں ہے بہنوں. ایک ریچول ہو چکا ہے ہمارا, ایک میکینیکل ہم لوگ ہو چکے. ہماری نمازیں کے اندر بھی روح نہیں ہے نا, کھوکھلا پن کیسا ہے ویسے ہی حاجی ذات جا رہے بہنوں حج کرنے, اس کی حقیقت کوئی سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا ہے. سب کے ذہن میں ایسا رہتا ہے کہ جلدی سے میرا حج ہو جائے, پھر مجھے زمزم پانی سب کو بانٹنا ہے, سب کو گفٹس لے کے دینا ہے, کھجورے یہاں سے لے لیں گے, وہاں سے برکھے لے لیں گے, وہاں سے سونا لے لیں گے, وہاں سے یہ کرنا ہے, یہاں سے یہ کرنا ہے. ہمارے پورے ذہن میں شاپنگ پہلے آ جاتا ہے نا, نہیں تو پھر کھانوں کی لائنوں میں رہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کا برگر, یہ فلاں کا وہ بروسٹ, وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ کھانا ہے. ٹور کھانے کے علاوہ بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ایک چالو ہو جاتا ہے. یعنی پورا حج کیا ہے پتا ہے بہنوں, حج کا اگر تم دیکھو گے نا بہنوں, وہاں تو نماز بھی شارٹ ہو جاتی ہے. مینا, عرفات, مزدلفہ, وہاں پہ قصر نماز پڑھی جاتی ہے. نمازوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کمبائن کر لیتے ہیں, ہے نا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اگر آپ جانیں, اگر آپ نے کیا رہے گا تو پتا رہے گا کہ وہاں پہ مینا میں انسان کیا کرے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. نمازیں ہو جاتی ہے, قرآن پڑھنے کا ہو جاتا ہے, ذکر ہو جاتا ہے, پھر ہم کرے کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر دیکھنے جاؤ تو ہم لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ حج کرنے جا رہے, تو مین اس کا مقصد کیا ہے نا. مین کیا ہے بہنوں کا, ہمارا حج جو ہے وہ مبرور ہو, مقبول ہو جائے. جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح کرنے والے ہم بچ جائے, ہے نا. مین کیا ہے بہنوں, بھاگ دوڑ. پورے حاجیوں کا دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس میں عبادت زیادہ نہیں ہے بہنوں. نمازیں اللہ نہیں کہتے 1000 رکعت پڑھو, یا پورا ایک اما پارا پڑھ لو, یا اتنے پارے پڑھو, یا اتنے 1000 بار ذکر کرو. ایسا کچھ نہیں ہے حاجیوں کو اسپیشل عبادت, ہے نا. روزہ بھی نہیں رکھتے وہ ٹائم پہ, ہے نا. مگر پھر کیا ہے, مین بھاگ دوڑ ہوتی ہے بہنوں, اور وہ بھاگ دوڑ بھی کیا ہے, ایک نیکی ہے نا. وہ بھاگ دوڑ بھی کیا ہے, ایک نیکی ہے. وہ بے آرامی, آرام ہی نہیں ملتا ہے حاجیوں کو. بھاگتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, اور آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہاں جا رہے, وہاں جا رہے, اور یہ سب پر صبر کرنا, اور یہ سب دل سے کرنا, اور یہ سب بھی کیا ہے بہنوں, بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ جو ہے نا بھاگ دوڑ اگر ہم وہاں پہ کرتے نا, تو دنیا میں جب آئیں گے نا بہنوں, تو یہی بھاگ دوڑ ہماری دین کی طرف ہو, یہی عاجزی ہمارے اندر ہو. وہاں پہ بالکل تکبر نہیں کرنا ہے, وہاں پہ عاجزی کرنا, تاکہ میری زندگی میں آ کے میں ایسے ہی عاجز ہو جاؤں, ایسے ہی ہمبلڈ ہو جاؤں, ایسے ہی اللہ کے دین کی طرف بھاگ دوڑ کروں, ہے نا. وہاں سے ایسے ایسے حاجیاں آتے بہنوں, جو آ کے یہاں پہ لوگوں سے ملاقات, لوگوں کی دعوتیں, لوگوں کے گفٹ باندھنے میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں. ملاقاتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہی حاجی کہتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں تو قضا ہو جاتی ہے آنے کے بعد. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بہنوں؟ کیوں؟ کیونکہ اصل روح غائب ہے بہنوں, عبادت کی روح غائب ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا؟ حج مقبول یعنی کیا بہنوں؟ حج مقبول مطلب کیا؟
جب ایک انسان کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے بہنوں. اس کی زندگی جو گناہ والی تھی, گمراہی والی تھی, دھوکے والی تھی, یعنی ایسی گندی دنیا اس کی تھی پہلے, حج جانے کے بعد پوری بدل گئی. اب اس کی لائف کیسی ہو گئی ہے؟ نیک ہو گئی ہے, تقوی والی ہو گئی ہے, اللہ کی یاد والی ہو گئی ہے, اللہ کی خوف والی, محبت والی ہو گئی ہے. اب وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو اس کی عبادت کی طرف کر رہا ہے, اللہ کی دین کی طرف کر رہا ہے. اب وہ دنیا دار نہیں رہا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس کو دنیا کی بھاگ دوڑ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کے دل میں آخرت کی فکر آ گئی ہے, دنیا کی محبت نکل گئی ہے. اس کے لیے سال میں ایک بار, زندگی میں ایک بار جو ہے نا وہ حج آتا ہے بہنوں, تاکہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے, ہے نا. وہاں پر جھک گئے اور زندگی بھر کے لیے اللہ کے سامنے ہم کیا ہو گئے؟ جھک گئے, ہے نا. وہ اصل ہے بہنوں, وہ روح غائب ہو گئی ہماری. ہمارا وہ پورا دنیا کا ہم لے کے چلتے ہیں. جانے سے پہلے دعوت ہے, جانے سے پہلے شاپنگ, ہے نا. حج جا رہے تو یہ شاپنگ کر لو, وہ پیکنگ کر لو, یہ لیے کیا, وہ لیے کیا. اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں بہترین پروویژن کیا ہے, بہترین جو سامان تم کو لے کے جانا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. وہاں کیا چاہیے؟ تقویٰ. آنے کے بعد کیا لاؤ؟ تقویٰ. حاجی سب لا رہے پر تقویٰ نہیں لا رہے, ہے نا بہنوں. میں تو اپنا ہی بول رہی, سب کا میں کیا بولوں, ہم سب کا یہی حال ہے بہنوں, ہے نا. اللہ تبارک تعالی ہم کو حج کرنے والا اور حج مبرور, مطلب ہمارا بھی حج جو ہے وہ قبول ہو جائے اور ہم کو صحیح حج کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. سب بہنوں کو جو ہے یہ سب آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ الحمدللہ, ہے نا. کیسا ہمارا حج ہے, کیسا ہمارا جانا آنا ہوتا ہے نا. کوئی بہن نے ہاتھ ریس کیے تھے, کوئی بہن ہے جن کو سمجھ میں نہیں آیا, کوئی کوشچن تھا کیا کسی کا؟ سب کو سب باتیں کلیئر ہے بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ, اچھی بات ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور صحیح حج کرے بہنوں, صحیح حج, ہے نا. سیکھ کے جائے, تقویٰ لے کے جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح حج کرنے والا بنایا. یہ دنیا کے سفر میں بھی بہنوں یہ آیتیں کیا بول رہی ہے؟ اللہ کو یاد کرو. 2 دن کی زندگی ہے نا, کچھ زیادہ جی رہے, کچھ کم جی رہے, مین کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ڈر خوف رکھو, اور یاد رکھو اسی کی طرف ریٹرن ٹکٹ ہے, اسی کی طرف جانے والے ہو. تو ویسا ذہن بنا کے چلو, ہے نا. جب کہ ریٹرن ٹکٹ کہاں ہے تو ویسا ذہن ہم انشاءاللہ بنا لے. اوکے, الحمدللہ. پھر آگے کی جو آیت ہے بہن, اوکے, اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ حاجیوں میں سے کچھ ہے. اب دیکھو یہ آیت ذرا سمجھو بہنوں, یہاں پہ حاجیوں کے ٹائپس بتا رہے اللہ تعالیٰ, کہ کچھ لوگ ہیں جو حج جا کر آتے تو وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک تو مثال ہم لوگ کر ہی چکے. دیکھو 4 ٹائپس آف حاجیز ہوتے ہیں بہنوں. 4 قسم کے حاجی ہوتے ہیں, یا تو 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب تمہیں اور مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر آتی ہوں, اور وہ 4 آیتیں یہاں پر آئیں گی. ایک تو ہم نے کر چکے ہیں آیت نمبر 200 میں, اوکے, جو کچھ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 200 بہنوں, آیت نمبر 200, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, ہمارے باپ داداؤں اجداد کو یاد کرتے رہتے ہیں, یعنی اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا, سب سے زیادہ یاد کس کو کرو؟ اللہ کو کرو, ہے نا. پر وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور کو یاد کرتا ہے. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا بہنوں, میری فیملی, میرے خاندان, میرے بچے, شاپنگ, یہی چیزیں گھومتی رہتی دماغ میں, اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں نا. اللہ کو کہاں اتنا یاد کرتے. تو ایک ٹائپ آف حاجی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے مگر سب سے زیادہ کسی اور کی یاد میں رہتا ہے. آیت نمبر 200. ہاں, اور وہ لوگوں میں سے جو کیا کہتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا, وہ صرف دنیا دنیا مانگتے, دنیا لے کے چلتے ہیں ذہن میں ہر جگہ, وہاں پہ بھی دنیا ہی مانگتے ہیں, اور آنے کے بعد بھی دنیا میں لگے رہتے ہیں. ایسے حاجیز جو ہوتے ہیں, یا ایسے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے بہنوں. ان کی لائف ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی نیتیں بھی جانے کی یہی رہتی ہے بہنوں. الٹیمم کیا ہو رہا ہے پتا, ان کا پیسہ ہی ویسٹ ہو رہا ہے, ان کی انرجی, ان کا ٹائم ہی ویسٹ ہو رہا ہے. ان کا ذہن بدلتا ہی نہیں ہے. جانے سے پہلے بھی بے نمازی تھے, آنے کے بعد بھی بے نمازی ہے. جانے کے ٹائم پہ بھی دنیا دنیا دنیا, آنے کے ٹائم پہ بھی دنیا دنیا دنیا, اور لائف میں کوئی چینجز ہی نہیں آئی. بس فیملی کے ساتھ گئے, ایش کرے اور آ گئے.
समझ में आ रहा है? गए थे बच्चा होने की नियत से, आए बच्चा हो गया, बस यही दुनिया 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 दुनिया। समझ में आ रहा है? तो पहला किस्म का हाजी या पहला किस्म का इंसान आयत नंबर 200 में है। ओके, फिर आयत नंबर 201 में कौन है? हाजी नंबर 2। हाँ, हाजी नंबर 2 कि उनमें से कुछ है जो कहता है कि नहीं, दोनों चाहिए। रब्बना आतीना फिद दुनिया, दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक किस्म का है जो एवरेज है, जो अच्छा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, खराब नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, मगर मीडियम, इससे भी अच्छा एक आने वाला है। हाँ, इसके लिए बोल रही हूँ। ये भी क्या है? एक अच्छा हाजी है, एक अच्छा इंसान है जो दुनिया में बैलेंस करके चल रहा है, जो दुनिया में जो है वो रह रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है, दुनिया और दीन को बैलेंस करके चल रहा है, अल्लाह को याद भी कर रहा है, डर खौफ भी रखा है। गुनाह हो जाते हैं, इंसान है ना, गुनाह हो जाते हैं, तौबा तिल्ला कर लेता है, हाँ, फिर पलट के आ जाता है ऐसे इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब ये सेकंड कैटेगरी था। अब थर्ड कैटेगरी जो है ना, वो आयत नंबर 204 में आ रहा है। अब क्या है, हम आयत से पढ़ते हैं। ओके, क्या है बहनों? लोगों में से है कि वो क्या करते हैं, देखो जो बहनें न्यू है वो प्लीज स्क्रीन पर देखें। लोगों में से है जो क्या करती है, तुम्हें ताजुब करती है, तुम्हें बहुत भली लगती है, फैसिनेट करती है। क्या? उनकी कॉल, उनकी स्पीच, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें तुमको क्या करती है? फैसिनेट करती है, ताजुब में डालती है। ओके, कुछ हाजीज लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें जो है ना एकदम सुपर्ब होती है। कहाँ पे? इस दुनिया की जिंदगी में। और वो गवाह बनाता है अल्लाह को इस पर। वो क्या करता है? अल्लाह ताला को क्या करता है? गवाह बनाता है जो उसके दिल में है। मगर हालांकि वो क्या है बहनों? वो जो है वो सख्त झगड़ालू है, झगड़ा करने वालों में से। अब हाजियों में से भी मैंने कहा ना, दो चीजें रखना, एक तो ये हाजियों की कैटेगरी भी है और एक दुनिया की डेली लाइफ की कैटेगरी भी है। ओके, अब ये जो आयत आ रही है ना, आयत नंबर 204, 205, 206, तीन आयतें, ये मुनाफिकतों के बारे में, मेरे बारे में, मैं तो अपने ऊपर ही रख के बताऊंगी सिस्टर, कि ये मुनाफिकों के बारे में, कि दुनिया की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं बहनों जो बातों से इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते बहनों, कि अल्लाह का नाम इनके सामने लो और आंसू चालू हो जाते, टिश्यू पेपर खत्म हो जाएंगे, इतना रोएंगे, मतलब इतना अल्लाह अल्लाह बोलेंगे बहनों। मगर अमल की लाइन से अगर देखना चाहो तो इनसे बढ़ के फैशनेबल, इनसे बढ़ के झूठे, इनसे बढ़ के गॉसिपर कोई नहीं होते, जिसकी हद ही नहीं है। ये आपने अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे, आते हैं बहनों, टीवियों में भी आते हैं, जो मुसलमान के चैनल्स होते हैं ना, वहां पे आते हैं, जो स्पीकर्स इंटरव्यू लेने वाली या लड़कियां रहती है, बिना हिजाब के बैठती है, रो लेती है बातों में सुन के, ऐसी बात, ऐसी हदीस, ऐसी आयत करके, मगर अमल की लाइन से देखोगे तो एकदम जीरो रहेंगे। ये हमने हाजियों में भी देखा है और ये हमने डेली लाइफ में भी देखा है। कैसे लोग होते पता है बहनों? ये लोग झूठे लोग होते हैं, झूठी कसम खाते हैं। ओके, और ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, ये पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इतनी अच्छी बातें बोलेंगे कि अल्लाह, इनसे ज्यादा तो अल्लाह को कोई जानता भी नहीं होगा, अल्लाह से मोहब्बत भी कोई नहीं करता होगा, यानी इतना अल्लाह अल्लाह करेंगे। इनके स्टेटस देख लो, इनके इनके जो फॉरवर्ड्स देख लो, इन ऐसे ऐसे स्टेटस डालेंगे कि हम लोग को रोना आ जाएगा, अल्लाह ये कितनी दीनदार होगी। पर अमल की लाइन से अगर देखोगे तो इनसे बढ़ के दुनियादार कोई नहीं होगा। अब हम बोलेंगे कि भाई इससे क्या हो गया? हाँ, क्या ऐसा खराब बोल रहे हो तुम इनके बारे में? हाँ, चलो भाई, नहीं नमाज पढ़ते, चलो भाई नहीं पर्दा करते, हाँ फुल मेकअप में रहते हैं, चलो भाई गाने भी गाते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं, सब करते, तो क्या हो गया? कम से कम ये अल्लाह की मोहब्बत में तो रोते तो है। तुम और मैं तो यही बोलेंगे ना, हम लोग तो यहाँ पे, हम लोग तो इनका साथ देंगे, चलो भाई अल्लाह का नाम सुन के रोता है, अल्लाह को तो याद करता है ना, क्यों ऐसा बोलते हैं ना। मगर याद रखना बहनों, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, औलाद है तुम्हारी, तुमको बोलती है मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू सो मच, मम्मी मैं तुमको याद करती रहती हूँ, मम्मी के बारे में सुन के रो देती है, मम्मी की तारीफें करती है, मम्मी को याद कर करके रोती है। और जहां मम्मी ने बोली कि एक गिलास पानी लाओ, ये बच्चा ना हिलता ना हदरता, ये बच्चा बैठा रहेगा,
نہیں मम्मी मैं तो नहीं कर रही हूँ काम, है ना, मैं काम तो नहीं करूंगी पर हाँ मम्मी तुमको मैं याद कर करके रोऊंगी, मम्मी मैं तुम्हारी तारीफें करूंगी, मम्मी मैं तुमको जो है वो इतना प्यार करती हूँ, इतना याद करती हूँ। तो क्या फायदा इस प्यार का और याद का जब तुम तुम्हारे मम्मी के अच्छे और बुरे में नहीं खड़े होते? तो क्या वो माँ के दिल में तुम्हारी कोई मोहब्बत जागेगी? क्या कोई अफेक्शनेट आएगी? हाँ, वो माँ बोलेगी चल तू रहने ही दे, है ना, तेरे को एक ग्लास पानी बोलेंगे तो तैसे होता नहीं है, घर का एक काम तैसे होता नहीं है, और तू क्या मेरे लिए रोएगी, क्या पलाएगी, है ना। इसी तरह बहनों आजकल जो लोग दिखते हैं, जो इतनी बातें अल्लाह की करते हैं, रोते हैं, ऐसी ऐसी हदीसें आयतें आपको बताएंगे, मगर जो अमल से खाली है, सोचो वही चीज है जो वो माँ के दिल में। समझ में आ रहा है? अल्लाह वांट्स व्हाट, सिर्फ जुबानी ना हो मगर अमल के लाइन से हो। हम लोग बड़े बड़े दावे करेंगे, है ना, अल्लाह रसूल, है ना, पर अगर हकीकतन देखने जाओ तो खाली रहेंगे अमल से तो कोई फायदा ही नहीं बहनों। हम लोग फिर क्या हो गए? मुनाफिक, है ना। अल्लाह ताला यहाँ पर यही समझा रहे, दोगलापन नहीं चाहिए अल्लाह को, दो चेहरे वाले नहीं चाहिए अल्लाह को। अगर दुनिया में रह रहे हो तो आखिरत को भी साथ में लेके चलो। सिर्फ दुनिया में रह के तुम ऐसा भूल जाओगे आखिरत को, तो ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? बहुत ही बुरे कैरेक्टर्स के होते हैं बहनों। झगड़ा करने में आ जाए तो तू मैं करेंगे, खरी खरी सुना देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि सब झगड़ा करने वाले से सबसे झगड़ालू ये लोग ही है। यानी जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे ना, हाँ भाई तू सही है, हाँ भाई तू जीती, हाँ भाई तेरी बात सही है, तब तक ये लोग झगड़े करते रहेंगे। इतने बड़े झगड़ालू होते हैं, यानी छोड़ते ही नहीं है। नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई चल चल तू चल सब सही है, नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? झगड़ा करते ही रहेंगे, बहस करते ही रहेंगे। असल ये लोग कैसे होते हैं बहनों? समझ में आ रहा है? ये कैसे रहेंगे बहनों? ये झूठी बातें, झूठी कसम, दोगलापन, बद अखलाकी, प्यारी प्यारी बातें तो ऐसी करेंगे, मगर जहां कुछ झगड़े की बात आई तो इनके मुंह से गालियां, इनके मुंह से बदवाएं, इनके मुंह से झगड़े, बदजुबानी सब रहेगी बहनों। यानी बोलने के लाइन से बहुत अच्छे रहेंगे, अमल के लाइन से चोर रहेंगे, चोर। इतना अल्लाह अल्लाह बोलते ना बहनों, ये फजर के लिए उठते भी नहीं रहेंगे, इनके लिए उठना भी भारी है। वही रात में रोएंगे अल्लाह को याद करके, वही रात में लोगों के सामने ऐसे बनेंगे कि इनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही कोई नहीं, मगर देखोगी तो फजर में सोते पड़े। यानी इतनी मोहब्बत की रोना आ रहा है, पर ऐसी मोहब्बत कैसी कि अल्लाह के लिए फजर में नहीं उठ पा रहे। समझ में आ रहा है ये दोगलापन? समझ में आ रहा है? ये ऐसे लोग हैं। और ये आयते अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो साफ साफ बता रहा है, ये लोग है ना बहनों अपनी बॉडी की फिक्र करेंगे, अपनी चेहरे की फिक्र करेंगे, यानी कि जिम जाएंगे, अपना हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। हालांकि मना नहीं है, मैं बता रही हूँ, बॉडी की फिक्र बहुत रहेगी। समझ में आ रहा है? यानी एक पिंपल भी आ गया तो मतलब टेंशन चालू है ना। इतना अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि डिस्प्ले हो रहा है ना, इनकी जो चीजें डिस्प्ले हो रही है ना उसका पूरा ख्याल रखेंगे, पर अंदर ऐसी ऐसी बातें छुपा के चलेंगे कि जिसकी हद ही नहीं है। सहाबाज जो थे ना बहनों, वो हमारे ऑपोजिट थे। जैसे हम लोग कैसे हमारे बॉडी को बराबर देखते हैं, हाथ पैर में देखो ये निशान आ गया, देखो ये फुंसी आ गई, देखो ये पिंपल आ गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया, बराबर क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लो, तेल लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, कहते हैं हम लोग ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का। सहाबा अपनी रूह रूह का ख्याल रखते थे मैंने। सहाबा जो थे ना वो अपने आप को मुनाफिक समझते थे। वो लोग जो थे ना वो निफाक की निशानियां अपने अंदर ढूंढते थे कि मेरे अंदर ये तो नहीं आ गया, मेरे अंदर वो निशानी तो नहीं आ गई। इतना वो लोग डरते थे बहनों। ईमान वाला है ना वो हमेशा डरेगा कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये तो नहीं आ गया, मेरे अंदर वो तो नहीं आ गया। समझ में आया? और हजरत आयशा तआला अन्हा, मतलब कुछ सहाबाओं के नाम आते बहनों कि वो लोग इतना डरते थे मुनाफिकत से। उसमें एक नाम किसका है पता है? हजरत आयशा तआला अन्हा का है, हजरत उमर तआला अन्हु का है। पता है? वो लोग इतना डरते थे बहनों, हमेशा सोचते थे कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुनाफिक हूँ। कौन सहाबा? आज मुझे कोई कहेगा तो मैं बोलूंगी मैं ईमान वाली हूँ, है ना। मुझे कोई बोलना नहीं कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। हम लोग तो ऐसे कॉन्फिडेंस की जिंदगी जी रहे।
اور صحابہ کیسے تھے بہنوں؟ جیسے ہم ہمارے باڈی پارٹس میں دیکھتے ہیں نا یہ پمپل اور یہ اور وہ اپنے روح میں تلاش کرتے تھے کہ کیا ڈیفیکٹ ہو چکا ہے، کیا کمزوری آ رہی ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا وہ علاج کرتے تھے. ہم جسمانی کرتے ہیں تو وہ روحانی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ فرق ہے بہنوں. اوکے، نیکسٹ کی 2 آیتیں بھی میں پہلے بول دیتی ہوں بہنوں بیکاز ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو نا بہنوں، جو منافقت کے بارے میں جب بھی آتا ہے نا، سورہ البقرہ کا شروع لے لو یا ابھی بھی لے لو، ہاں، ایک ایک آیت جو آئے گی کافروں کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں ہے نا، مگر منافقوں کے بارے میں ڈیٹیلنگ میں آئے گا. ابھی دیکھو نا 3 آیتیں منافقوں کے بارے میں، 4 قسم کے حاجی، 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں، اس میں 3 آیتیں منافقوں کے بارے میں بہنوں، ایک ایک آیت ان لوگ کے بارے میں، ہاں، مگر منافق کے لیے 3 آیتیں ہیں. اوکے، سوچ کے دیکھو بہنوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگ کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو ہے عذاب، نو ڈاؤٹ، بڑا عذاب ہے، مگر منافقوں کے لیے سب سے نچلے والا عذاب بہنوں، سب سے دردناک عذاب. اللہ کو اتنا ناپسند ہے نا بہنوں، خود یہ دوگلا پن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ از پیور، اور پیور ایمان مانگتا ہے وہ. دیکھو بہنوں، ہم لوگ ہی ایسے ہیں نا، میں اور تم جب جاتے ہیں سونا خریدنے، تم کو وہ بولے گا کہ سونے میں ذرا سا امپیورٹی ہے، تم اور میں نہیں لیں گے وہ دکان سے. ہم لوگ بولیں گے پیور سونا دے، میں پیسے دے رہی ہوں نا، میرے کو پیور چاہیے. میں پیسے دے رہی ہوں، میرے کو پیور جوس چاہیے، میرے کو ہے نا اچھا ریئل جوس چاہیے. یہ ملاوٹ والا جوس مت دینا. رہتا ہے نا وہاں پہ سپر مارکیٹ میں رہتا ہے جوس کی ڈبے رہتے ہیں، ایک میں رہتا ہے آرٹیفیشل، ایک میں رہتا ہے پیور. ہم لوگ کبھی کیا بولتے؟ نہیں، پیور ہی چاہیے. پیسے گئے تو گئے، اچھا چاہیے، ہے نا. دودھ بھی کیسے چاہیے؟ اچھا چاہیے، پانی والا دودھ نہیں چاہیے، ہے نا. ٹماٹر بھی لیتے ہیں، کوتمیر بھی لیتے ہیں تو اچھا لیتے ہیں بہنوں. 10 روپے کی چیز کو بھی ہم سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. ہم عورتیں کتنا دیکھتی ہیں نا، اوپر نیچے سب، کپڑے دیکھ لو، ہر لائن سے دیکھ لو بہنوں. رشتے بھی ہم لوگ ایسے ہی لڑکی لے نہیں لاتے، لڑکا نہیں لاتے، کتنا دیکھتے پرکھتے. اسی طرح بہنوں یہ ایمان کے لائن سے کہ تمہارا کال اور فیل سیم ہو، ہے نا. جیسا بول رہے ہو ویسا کرو. عمل اللہ کو مین کیا چاہیے؟ عمل اچھے چاہیے، اور اچھے اخلاق بھی بہت ضروری ہے. اب نیکسٹ آیت کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب وہ پلٹتے ہیں، جب وہ منہ پھیرتے ہیں، اوکے، یعنی تمہارے سامنے تو بہت اچھے بن رہے، مگر جیسے وہ منہ پھیرتے ہیں، وہ کیا کوشش کرتے زمین میں کہ وہ فساد کرے اس میں. اور وہ لوگ کیسے بہنوں وہ فساد کرتے ہیں؟ وہ ہلاک کرتے ہیں کس کو؟ کھیتی کو اور نسل کو. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. یعنی یہ لوگ کیسے ہیں؟ فسادی ہوتے ہیں. آتے ہیں ہمارے گھر کا سب معائندہ کرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیا کھانا پینا یہاں چل رہا ہے. جٹھانی کا دیکھتے ہیں، جا کے دیورانی کے کان بھرتے، ساس کا دیکھتے ہیں، بہو کے کان بھرتے، ہے نا. ایسے ہوتے ہیں لوگ. حاجوں میں بھی ہے بہنوں، اور عام زندگی میں بھی، دونوں جگہ پہ یہ چیز کو لے کے چلو. کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تمہارے سے ٹرن ہوتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں جا کے وہ لوگ فساد کرتے ہیں. ہاں، کرتے کہ نہیں؟ بد زبانی، بد اخلاقی، گالی گلوج، غیبتیں، گوسپنگ، چگلیاں، یہ سب کرتے ہیں بہنوں، تاکہ وہ فساد کو پھیلائے، تاکہ وہ فتنوں کو پھیلائے. اس نے ایسا تیرے بارے میں بولی، اب وہاں پہ سن کر آ گئے نا، مزہ کے بولیں گے تیرے بارے میں اس نے ایسا بولی، اس کو بولیں گے وہ تیرے بارے میں ایسا بول رہی تھی. حالانکہ وہ کچھ اور ہی کانٹیکسٹ رہے گا، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کچھ اور ہی رہے گا، جا کے وہ کچھ اور ہی بول کے جھگڑے کرا دیتے ہے کہ نہیں بہنوں ایسے لوگ. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں؟ فتنہ فساد کرتے ہیں. یہ آج کتنا عام ہو چکا ہے بہنوں، ہے نا. ایسے لوگ کتنے عام ہو چکے. اب بہنوں یہ پولیٹیشنز بھی ہے، ایسے بزنس مین بھی ہے، ایسے عام عورتیں مرد بھی ہے بہنوں. حاجیہ میں بھی ایسے بہت سارے ہیں. وہاں پہ جا کے بہنوں بحث کریں گے، مسئلے مسائل پر بحث کریں گے. حالانکہ نہ وہ فرض رہے گا، سنت رہے گا، نفل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. وہاں جا کے بحث کریں گے کہ وہ امام کے نزدیک یہ ہے، یہ امام کے نزدیک وہ ہے، وہاں ایسا مت کرو، یہاں ایسا مت کرو، وہ ٹوپی نہیں پہنا، وہ انگلی ہلایا، وہ وہاں ہاتھ بانا، وہ عورت ایسا کری، یہ مرد ایسا کرا. فالتو کے جا کے ٹورز میں جا کے فتنہ فساد کریں گے. وہ ٹور والا اتنا اچھا ہے، تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ویسے ہو. سمجھ میں آیا؟ جھگڑا اور ایٹماسفیئر جو ہے، گھر کا ماحول جو ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسے ہم کو نہیں ہونا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ اپنا دیکھنا ہے.
अब क्या होता है, गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, ऐब की तलाश करते हैं, गीबत करते हैं, फसाद करते हैं, नस्लें और खेतियां उससे बर्बाद होती है बहनों, है ना। मतलब जनरेशन जनरेशन चलता है ना, ये झगड़े हो जाते हैं, फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये फैमिली से बात मत करो, ये फैमिली वैसी, ये फैमिली ऐसी, और कितना फसाद जनरेशन जनरेशन चलता रहता है ना। वो जो फैमिलीज होती है वो बॉन्डिंग आती ही नहीं है वापस बहनों। अब ये पॉलिटिशियन के लाइन से भी होता है बहनों, मतलब ये कंट्री लाइन से भी होता है। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पे क्या होता है, अगर बासमती चावल या राइस की अच्छी क्वालिटी होती है, हमारी कंट्री पूरा उसको इंपोर्ट कर देती है, मतलब पूरा की पूरा, सॉरी, एक्सपोर्ट कर देती है, पूरा की पूरा दूसरे कंट्रीज को भेज देती है। हम लोग के लिए क्या रहता है, मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी, है कि नहीं। हर चीज में देखो बहनों मिलावट आ चुकी है, नस्ल खराब हो रही है, और क्या, तुम्हारी जो नस्ल भी कहा, और दूसरा अल्लाह ताला ने क्या करा, खेती, है ना, प्रोजीनी, वो कैसे खराब हो रही है, ये इसलिए खराब हो रही है, आजकल जो है बहनों हर चीज में मिलावट आ गई है ना। पेस्टराइजर क्या क्या तो डाल देते हैं उसमें, चीजों को खराब कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं रहा, सब में पेस्टिसाइड डाल देते हैं। अब देखो बहनों, सिंपल मैं बताती हूँ, केनिया जो है ना, केनिया एक शहर है जो जिसका वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत उनको किसकी पड़ती पता है, चाय की पड़ती है। ओके, चाय पीने वाले बहुत है, मगर क्योंकि वहां पे कोको बहुत अच्छा मिलता है, कोको है वहां पे, चॉकलेट्स बनाने वाला कोको, अच्छा, तो पूरे कंट्री से ना उनको वो करते हैं, जोर डालते हैं कि तुम लोग कोको जो है वो ज्यादा उगाओ। हालांकि खुद की कंट्री को क्या चाहिए, चाय चाहिए, मगर दूसरे कंट्री जो है उनसे डिमांड करते कि नहीं, तुम ज्यादा कोको चॉकलेट का डिमांड है तो तुम लोग वो ज्यादा कमाओ, वो ज्यादा बढ़ाओ, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है, यानी कि नहीं चाहिए तो भी किसी और के लिए करना पड़ रहा है, यानी कि पॉलिटिशियंस यहाँ पे ये जो है ना रोल प्ले करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही बहनों, ऐसे हर जगह हो रहा है बहनों, यानी चिकन का देख लो, आज चिकन कैसा उसको हार्मोन्स देके, आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके, है ना, उसको बढ़ा रहे हैं। एक छोटी चिकन, मेरे शौहर ने एक चूजा लेकर आए, उसको बढ़ते 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 6 महीने लग गए, कितने महीने लग गए बहनों, और तभी भी वो छोटा ही था, वो इतना नहीं बड़ा था। तो मेरे शौहर बोल रहे, देख मुबीन, मैं इसको 6 महीने से पता नहीं कितने महीने से पाल रहा हूँ, फिर भी देख वो कितना छोटा ही है, मतलब इतना हेल्दी नहीं हुआ, आम खाना खा के और आम रह के। मगर वही जब हम बाहर चिकन लाते, वो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो विद इन कुछ वीक्स में उसको ऐसा कर देते हैं। तो वो सब कितना हार्मफुल है बहनों, सोच के देखो। उसी तरह जो नमक है ना बहनों, नमक जो हम लोग यूज करते हैं, वो नमक जब बनता है ना, वो है ना, गिल्ला गिल्ला ही रहता है बहनों, वो कोई ड्राई नहीं होता। उसको ड्राई करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डालते हैं बहनों, ताकि वो इतना ड्राई हो जाए कि जब हम पैकेट से डालते हैं तो वो एकदम एकदम स्मूथली वो गिरता है। तो ये क्यों होता है, वो केमिकल मिलाने से। और वो केमिकल मिलाने से क्या हार्मफुल होता है पता है, कि जो एनर्जी मेरे हड्डियों को चाहिए वो जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल मिला है। यानी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है बहनों, समझ में आया? मैं एक दो आपको बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या हो रहा है, मिलावट होके वो चीज का क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब हो रहा है बहनों आज की जिंदगी में, नस्ल खराब हो ही रही है, और जो प्रोजिनी है, जो कैटल है, जो वो भी खेती है, प्रोजिनी है, सब जिंदगी का जो जो मेन प्रोडक्ट्स है वो सब बर्बाद हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, इंसान ही कर रहा है ना, कोई दूसरा तो कोई रॉबोट आके नहीं कर रहा है, इंसान ही कर रहा है ना। तो बहनों, ये हाजी भी ऐसे हैं जो घरों को ऐसे कर रहे हैं, और आम लोग भी है जो ऐसे कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये भी क्या है, एक मुनाफिकत की निशानी है। आ रहा है, बहस करना, अमन का बर्बाद करना। फ्रेंड्स लोग के साथ तो बहुत अच्छे रहेंगे, मगर घर वालों के साथ कैसे रहेंगे, बदअखलाक रहेंगे। आ रहा है समझ में? तो अल्लाह तबारक ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, हमारी खुद की भी हिफाजत करे, और ऐसे लोगों से भी हिफाजत करे। और ऐसे लोग अगर हमारी जिंदगी में है बहनों, तो हम सिर्फ सलाम दुआ तक ही रखे, उनसे बहस ना करे, क्योंकि वो झगड़ालू है, वो झगड़ के रहेगा, और वो अपनी बात मनवाएगा, और हमको क्या करना है,
اس کے لیول پہ نہیں گرنا ہے. ایسے جاہلوں کے ساتھ کیا کرے, سلام دعا کرے, کیونکہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے بھی نہیں. مجھے پتا ہے کتنی عورتیں بہنوں اجتماع میں آتے ہیں تو اتنے اچھے رہتے, اتنے اچھے رہتے, مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ ان سے زیادہ نیک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تہجد گزار, تسبیح, یہ وہ سب بہنوں, مگر جب میں ان کو شادیوں میں دیکھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے ابھی دیکھی تھی. ہم بھی ایسے ہی تھے بہنوں, میں اپنا نہیں بول رہی ہوں, میں بھی ایسی تھی, پر اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ جب یہ قرآن زندگی میں آیا تو سب لایا الحمدللہ, پردہ لے کر آیا, آہستہ آہستہ بدلاؤ لے کر آیا. پر کتنے لوگوں کے اندر یہ بدلاؤ آتا ہی نہیں, دوگلے پن ہوتے ہیں نا, اجتماع میں ایک روپ, دنیا کے لائن سے ایک روپ, اور بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں فیشن کرو, دوپٹے مت پہنو تاکہ رشتے نہیں آئیں گے, ہے نا, دنیا کے لائن سے چلو, بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو رہا ہے چلے گا, ہے نا. یہ ہو رہا ہے بہنوں, آج کے لائن سے یہ سب ہو رہا ہے. ایسی ایسی عورتیں ہیں جو بچوں کو کہتی ہے کہ قدم سے قدم چلو, مردوں کے ساتھ رہو چلے گا, ہے نا, منگنی کے بعد پھرو گھومو باتیں کرو چلے گا, ہے نا. یہ سب کون اس کو پرمیشن دیتی ہے؟ ایک ماں ہی دے رہی ہے نا پرمیشن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب ہو رہا ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. پھر آگے آ جاتی ہوں سسٹرز, آیت نمبر 206 میں. اچھا ابھی تک جو ہے سب باتیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بہنوں, جتنا بھی بتایا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ. 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 کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب تک, سب سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. پھر الحمدللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے, آیت نمبر 206. اوکے, اسکرین پر آ جائے بہنوں. اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا بہنوں, یاد رکھنا, ایسے فسادی لوگ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ کی پسند ناپسند بہت ضروری ہے بہنوں, ہے نا, بہت ضروری ہے ہم کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے انہیں اللہ سے ڈرو تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ایسے منافق لوگ کو اگر تم کہو نا کہ اللہ سے ڈرو تو کیا ہوتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے اسے کیا؟ عزت گناہ پر. آمادہ کرتا ہے اسے عزت کس پر؟ گناہ پر. اور کافی ہے اس کے لیے جہنم, اب وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اگر سمجھ جاؤ ایسی عورتیں اوکے جو ایسی بیکار باتیں کر رہی ہیں کہ دوپٹہ نہیں پہننا, فیشن کرنا, جاب کرنا, حجاب نہیں کرنا, سمجھ جاؤ کوئی ایسی بہن ہے جو ایسی باتیں کر رہی ہے, اور میں جا کے اس کو بولتی ہوں کہ نہیں ایسا مت بولو, اللہ کا ڈر خوف رکھو, کیا بول رہے ہو تم, قرآن میں ایسا ہے, حدیثوں میں ایسا ہے. وہ کیا کرے گی بہنوں؟ وہ میری بات نہیں سنے گی, ایگو آ جاتا ہے اس کو, ہے نا, جھوٹی عزت, غرور, تکبر, اکڑ آ جاتی ہے اس کے اندر. وہ بولے گی نہیں میں صحیح بول رہی ہوں, یہ قرآن پہلے کے لوگوں کے لیے تھا, وہ پرانی باتیں آج کے زمانے تم کر ہی نہیں سکتے. کتنے آدمی لوگ کو تم بولو انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے, یہ ای ایم آئی بھر رہے ہو, یہ سب نہیں ہے, کچھ بھی تم ان کو بتاؤ نا آج کے طریقے سے, وہ لوگ بولیں گے ہو ہی نہیں سکتا, تمہارا جاب بھی نہیں ہو سکتا, تمہاری نوکری نہیں ہو سکتی, تمہارا جینا چل نہیں سکتا, یہ سب ڈائلگز ماریں گے, ہے نا. کیا کیا چیز آ رہی ہے بہنوں؟ جھوٹی عزت. جھوٹی عزت ان کو گناہ پر کیا کر رہی ہے؟ آمادہ کر رہی ہے. یعنی نصیحت کرو گے تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. اتنے برے لوگ ہوتے ہیں بہنوں جن کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ برا انجام ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو تم کتنا بھی بولو, یعنی کہ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ, وہ لوگ نہیں سمجھیں گے. یہی بات دیکھو, کچھ نہیں, دیکھو سب ایسے نہیں ہوتے, کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں بہنوں, فوراً سمجھ جاتے. یعنی کہ کوئی اگر بہن شرک کام کر رہی ہوتی ہے یا بدعت کام کر رہی ہوتی ہے, ہم لوگ ان کو سمجھاتے وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے اسلام میں, اللہ کا شکر ہے آج مجھے پتا چل گیا, میں توبہ اللہ کرتی ہوں, اب سے میں نہیں کروں گی. وہ فوراً نصیحت لے لیتی ہے. اور کچھ عورتیں کیسی ہوتی, وہ نہیں مانتی تو نہیں مانتی کہ نہیں نہیں اسی میں سکون ہے, اسی میں برکت ہے, ایسا کیسا تم بول رہے ہو, میرے تو پرداداؤں کے کرتے ہوئے آ رہے, ایسا کیسا تم بول رہے ہو, ہاں, اور نہیں مانتے بہنوں. اور کوئی بھی ضعیف حدیث یا کوئی کچھ بھی آیت رینڈملی کہیں سے بھی ان لوگ کو مل جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ایسے لوگ کیا ہے بہنوں, جو ایڈوائز نہیں لیتے ہیں. اور ایڈوائز کے بارے میں کیا آتا ہے بہنوں کہ ریمائنڈر کرتے رہو, ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو, یاد دلانی کرتے رہو, کیونکہ مومن کو جو ہے وہ ریمائنڈر بینیفٹ کرتی ہے, فائدہ پہنچاتی ہے نا.
مگر یہاں پہ یہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جیسا تم کو اللہ کے لائن سے کچھ بتائیں گے تو وہ لوگ خلاف ہو جاتے ہیں بہنوں, بالکل نہیں سنتے. سمجھ میں آیا, بالکل نہیں مانتے, ایک دم ایروگینس آ جاتا ہے, ایک دم تکبر غرور آ جاتا ہے, اکڑ ہو جاتی ہے کہ تو کون ہوتی میرے کو بولنے والی, تو ہے کون, تو آج کی میرے کو کیا بول رہی ہے نا. تو یہ ہے نا بہنوں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر میں بھی غلط ہوں اور اگر مجھے کوئی کہے کہ تم نے فلاں آیت غلط بتا دیے, ہاں میں بشر ہوں, میرا جان مجھ کے نہیں, غلطی سے ہوا, بہت بہت شکریہ سسٹر, آپ نے بتا دیے, سب کی اصلاح کرا دو, جھک جاؤ, وہ اچھا بندہ ہے نا. مگر جو اکڑتا کون ہے, جو مردہ ہوتا ہے. جھکتا کون ہے, جو پھلدار ہوتا ہے نا. تو ہمیشہ ہم جھک جائے بہنوں, ہاں ہمیشہ ہم نصیحت کو لے لے. اگر کوئی کہتا نا کہ دیکھ تیرے اندر یہ برائی ہے, ہم لوگ کیا بولتے معلوم ہے, ہاں میں ایسی ہوں, دیکھو رہنے کا ہے تو رہ, ورنہ چلے جاؤ, میں چلے جاتی ہوں گھر چھوڑ کے. مطلب میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گی, ہاں میں جیسی ہوں ویسی رہوں گی, تم کو جانے کا تو چھوڑ کے چلے جاؤ, نہیں تو میں چھوڑ کے چلے جاتی ہوں, یا یہ رشتہ ختم کر دو, طلاق لے لو, کھلا لے لو. ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہے نا. کیوں ایسا سسٹر؟ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور سامنے والا اگر ہم کو اچھی بات بول رہا ہے تو ہم اس کو بولے کہ ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں, میرے اندر ہے یہ برائی, اچھی بات ہے, میں اپنے آپ کو بدلوں گی, آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کروں گی, ہے نا, یہ اچھی بات ہے. اب دیکھو سسٹر, سب سے زیادہ کون ڈرتا تھا اللہ سے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کو اگر کہا جاتا تھا کہ ڈرو تو وہ فوراً جو ہے سجدے میں گر جاتے تھے اور اپنے گال کو زمین پہ لگا دیتے تھے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ روتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف سے. آج میں اور تم کیا روزانہ اللہ سے ڈرتے ہیں, روتے ہیں؟ دیکھو بہنوں, اگر جاننا نا کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے, ایمان کتنا ہے تو نہیں بولوں گی, ایمان کا نور اگر جاننا ہے نا سسٹر, تو بس دیکھ لو کہ دن میں ایک بار, کم از کم صرف دن میں ایک بار, کیا میں صرف اور صرف اللہ کے لیے روتی ہوں, اللہ کی محبت میں روتی ہوں, اللہ کے خوف سے روتی ہوں, اللہ کے لیے صرف روتی ہوں کیا, صرف وہ دیکھ لو. دنیا کے لائن سے تو بہت رونا آ جاتا ہے, یاد کر کر کے روتے ہیں, نہیں بھی رہے گا تو روتے ہیں. دنیا کو یاد کر کے بہت روتے ہیں بہنوں, دنیا کے لوگوں کو, دنیا کے چیزوں کو, دنیا کے نقصان کو ہم لوگ سوچ سوچ کے روتے ہیں. پر کیا میں نے میرے اللہ کے لیے روئی ہوں؟ کیا میں نے میرے کوئی گناہ کو یاد کر کے روئی ہوں؟ کیا میں نے کبھی آخرت کی فکر سے روئی ہوں؟ یہ زیادہ ضروری ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم ہے نا بہنوں اچھی کمپنی میں رہے, اچھے لوگوں کے, نیک لوگوں کے ساتھ رہے بہنوں. سمجھ میں آیا؟ اگر ہم کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو ہم فوراً سن لے, ہم کبھی تکبر, اکڑ, ہم یہ سب چیزوں کو نہ لائے بہنوں. ہاں یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کے لیے پھر کیا کافی ہے, جہنم کافی ہے, اور وہ ضرور کیا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو مانے, سدھارے, اصلاح کرے, کریکشن کرے, ٹالرنس لائے. سمجھ میں آیا؟ صبر, برداشت, ٹالرنس. یس میں گنہگار ہوں, یس میرے اندر یہ بیڈ ہیبٹس ہے, یس میں اس کو بدلوں گی, یہ رویہ ہونا چاہیے. نہیں میں ایسی ہوں, نہیں میری تو یہ ہیبٹ ہے, میں ویسی اخلاقی ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, ایسا جواب نہیں دیں گے. اوکے, میں اور تم اپنے آپ کو کیا کریں گے, بدلیں گے انشاءاللہ. کس کے لیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ. تو یہ 3 آیتیں ہیں بہنوں, جو کس کے لیے تھا, کس کے لیے تھا؟ منافقوں کے لیے تھا. تو یہ 3 قسم ہو گئی. اب ایک لاسٹ قسم ہے جو کہ آیت نمبر 205 ہے, اور اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنا دے, اس میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں, 207. اوکے, اس کو باندھ لے, اس کو رکھ لے, تاکہ ہمارے سب کے اندر یہ آ جائے کہ جب ہم حج کر آئے یا ہم عام زندگی میں ہو, ہم جو ہے نا یہ ایسے ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ کہ لوگوں میں سے کچھ ہے جو کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو بیچ دیا, اپنے آپ کو سیل کر دیا, اپنے آپ کو گیو اپ کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے جان کو بیچ دیا, اپنے وقت کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیت کو, اپنا سب کچھ بیچ دیا بہنوں.
کس کے لیے بیچ دیا اپنے آپ کو؟ کس کی تلاش میں؟ اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا کے چاہنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے نا، وہ رؤوف بالعباد، یعنی ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یہ جو بلیور ہے یہ سنسیئر بلیور ہے، یہ صحابہ ہے بہنوں، اس کو نا صحابہ رکھ لو، کیسے قربانی دی، کیسے انہوں نے مجاہدے کیے، کیسے انہوں نے اپنی آرام کی زندگی کو چھوڑ دی، کیا لگژری والی لائف وہ لوگ جی رہے تھے، ہے نا، آرام سے جی رہے تھے، پر جہاں اللہ کی بات آئی وہ سب قربان کر دیے بہنوں، سب قربان کر دیے، ایوری تھنگ دے ڈیڈیکیٹڈ، ایوری تھنگ دے سیکریفائس، سب کچھ وہ لوگ نے کیا کر دیے؟ قربان کر دیے، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایمان والے کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں، جس نے اپنی جان بیچ دی اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ اس کی جان کو خرید کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دے رہا ہے بہنوں؟ کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ ہاں، وہ کیا بن گیا ایسا ایمان والا؟ وہ اللہ والا بن گیا، وہ لوگوں سے جدا ہو کے اس نے مطلب لوگوں کے ساتھ تو رہنا ہے بہنوں، نو ڈاؤٹ دنیا میں رہنا ہے، مگر اس کے اندر اس نے کیا تبدیلی لایا بہنوں؟ وہ حاجی تھا، ایک حاجی کے بارے میں بتاتی ہوں بہنوں، بہت برا حاجی، مطلب حج جانے سے پہلے بہت برا تھا یہ انسان، اوکے، سب برائی اس کے اندر تھی، بے نمازی تھا، سب کچھ تھا، مگر جب وہ حج کرنے گیا نا تو اس نے جب وہاں پہ بولتے نا، دیکھو حج مبرور اس کو کہتے ہیں، قبول ہو گیا اس کا حج، کہ وہ لڑکا حج سے پہلے اتنا برا بے نمازی، بے اخلاقی اور اتنا گندا گنہگار انسان، مگر جب وہ لڑکا حج کرنے گیا اس کی لائف ایسی بدل گئی کہ وہ دن اور آج کا دن، وہ بہن بتا رہی تھی کہ وہ ماں بتا رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ وہ وہاں سے آ کے بدل گیا، 5 ٹائم کی نماز، لوگوں بندوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اور وہ اتنا ہی نہیں، وہ ٹور والے کو ہی جوائن کر لیا، اس نے بولا کہ میرے کو اس کا جاب دے دو تاکہ میں خدمت کروں، اور وہ ہر سال خدمت کرتا ہے، وہ جاتا ہے عمرہ، جاتا ہے حج کرنے، اور وہ حاجیوں کو لے کے جاتا ہے اور حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا ہے، عاجز ہو گیا، یعنی اتنے بڑے گھر کا لڑکا پر وہ خدمت کر رہا ہے وہاں، وہ بولتا ہے میرے کو ہے نا بس خدمت کرنا ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب دین بھی لے رہا ہے اور دنیا بھی کر رہا ہے، اور اس کی زندگی پلٹ گئی، اس کو اتنے سارے لوگ کچھ مطلب ہوتا ہے نا کبھی ٹور میں غلطیاں ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، مطلب حاجی جو ہے نا وہ ناحق بھی سنا دیتا ہے، پر یہ سنتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو زندگی کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی، برائی سے نکل کے نور کی طرف آ گئی، ہے نا، تو یہ حاجیوں کے ساتھ بھی ہے، یہ ہماری عام زندگی کے ساتھ بھی ہے نا، کہ ہم بھی کیا کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کیا کرے؟ اہمیت دے، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گی، I will not leave اللہ، ہے نا، تو جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا بہنوں؟ ہاں، جب کوئی انسان اللہ سے اتنا چاہے گا تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو انسان عمل کے لائن سے ہے، کال کے لائن سے ہے، فیل کے لائن سے ہے، یعنی صرف اللہ کو زبانی نہیں چاہ رہا ہے، صرف دل سے نہیں چاہ رہا ہے، پر عمل ہی بھی کر کے دکھا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندے کو چھوڑ دے گا؟ اس کو پھر کیا کر دے گا؟ خاص کر دے گا، اسپیشل کر دے گا، سمجھ میں آیا؟ جو دنیا میں تو رہ رہا ہے پر اس کا پورا دل، دماغ، دھیان، کانشیس کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، دنیا میں بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، خدمت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر اس کا دھیان کہاں ہے؟ اللہ 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 اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 فرشتے تھے بہنوں جو ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آئے اور کہا کہ ہم لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا دعا کرنا ہے بولو، ہم لوگ سب دعائیں تمہارے لیے مانگیں گے، تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، سب نے اپنی دعائیں لکھا دیے، اچھا اب یہ فرشتے اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا مانگے، میرے بندوں نے کیا مانگے، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تجھے چھوڑ کے انہوں نے سب مانگا، کیا کیا؟ تجھے چھوڑ کے اللہ انہوں نے سب مانگا، انہوں نے اولاد مانگی، مال مانگا، پراپرٹی مانگا، گھر مانگا، سب مانگا، صحت مانگا، سب مانگا، صرف کس کو نہیں مانگا؟ اللہ کو اللہ سے ہی نہیں مانگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم پہلے اللہ کو اللہ سے مانگے، ہے نا، کہ یا اللہ بس مجھے تو مل جائے، جس کو اللہ مل گیا نا بہنوں اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ دیکھو میں بولوں گی
کہ ایک پراؤڈ فیل ہوتی ہے, مطلب ہے نا کہ دیکھو ایک بہن ہوتی ہے, دو بہنیں بیٹھی ہوتی, مطلب دو سہیلیاں بیٹھی ہوتی, وہ بولتی تمہارا شوہر کہاں جاب کر رہا ہے, وہ بولتی ہے کہ میرا شوہر تو ہے نا بھائی ٹاٹا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, ٹاٹا کمپنی بگ کمپنی نو ڈاؤٹ. پھر دوسری کو پوچھتی تیرا شوہر کہاں کام کر رہا ہے, تو وہ بولتی ہے میرا شوہر وہ تو ناسا میں کام کر رہا ہے. حالانکہ وہ ناسا میں واچ مین کا جاب رہے گا, سمجھ میں آ رہا ہے, ناسا میں وہ واچ مین رہے گا, مگر وہ ناسا بھی کیسے بولے گی, پراؤڈلی بولے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ناسا جہاں پر آ گیا مطلب وہ وہاں کا چپراسی کا جاب بھی کوئی معمولی جاب نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ ایک جاب ملنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ویسے ہی ہے بہنوں, یہ جو اللہ کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے, بھلے وہ کام بڑا رہے یا چھوٹا رہے, وہ کام ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایک آنر الگ ہی ہوتا ہے, وہ ایک عزت الگ ہی ہوتی ہے, اور وہاں اللہ کا ملازم ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو ہم بھی کیا کریں, اللہ کے ہو جائے, اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے, میری زندگی, میرا موت, میرا جینا, میرا مرنا سب تیرے لیے اللہ, تیری رضا کے لیے اللہ. اللہ تو جو چاہتا ہے مجھ سے کرا, یا اللہ میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں تیری دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں تجھے خوش کرنے آئی ہوں, یا اللہ بس تو خوش ہو جا, یا اللہ وہ کام کرا جس سے تو خوش ہوتا ہے, اور یا اللہ وہ کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے, جس سے تو غصے میں آتا ہے. یا اللہ بس مجھے تیری قربت چاہیے, تو اس سے دوری نہیں چاہیے, ہے نا. یا اللہ بس تو چاہیے, بس اللہ کو اللہ سے مانگ لے. ایک بادشاہ تھا جس نے کہا کہ جس کو جو چاہے لے لو, ہاں دربار میں کہا کہ جس کو جو چاہے لے لو. سب لوگ سب لے رہے تھے بہنوں, کوئی سونا لے رہا ہے, کوئی ہے نا موتیاں لے رہا ہے, کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے, کوئی جو راجا کا سب اٹھا رہے تھے, مگر ایک تھا اس میں بہت کلیور آدمی, اس نے کیا کیا, جا کے راجا کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا کہ راجا میرے کو تو چاہیے. تو راجا پریشان کہ سب لوگ تو سب اٹھا رہے, ہاں سونا چاندی ہیرے موتی زیورات سب اٹھا رہے, تو کیا کہ میرے کو اٹھا لیا, میرے کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ یہ سب اٹھا رہے نا, یہ سب کوئی کام کا نہیں ہے, اصل تو ہے نا, تو خزانہ ہے, تو مین ہے راجا, ہے نا, تو مل گیا سب کچھ میرا ہی ہو گیا, اور تو نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا, ہے نا. تو اصل ہم کو کون چاہیے بہنوں, اللہ تعالیٰ چاہیے. یہ کردار نہ صرف ہمارے حج کے ٹائم پہ ہو, نہ صرف حج کے آنے کے بعد ہو, بلکہ یہی کردار ہمارا ڈیلی لائف میں ہو. سمجھ میں آیا بہنوں؟ ہم مانگے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, دونوں کو لے کے بیلنس کرنا ہے, اللہ کو بہت یاد کرنا ہے, تقویٰ لے کے چلنا ہے, پر مین ہم اللہ سے کیا کہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے پاس بیچ رہی ہوں, یا اللہ پلیز تو مجھے خرید لے. یہ جان اصل تو میری ہے ہی نہیں, میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے. دیکھو یہ جو بارگیننگ ہے نا بہنوں, یہ جو تجارت ہے, بزنس ہے, یہ سمجھو بہنوں میں خود کی نہیں ہوں, میرا خود کا باڈی, میرا خود کا سب, ایوری تھنگ از آف اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا خود کا میرا ہے ہی نہیں, نہ میرا وقت میرا ہے, نہ میرے بچے میرے, نہ شوہر میرا, سب امانت ہے اللہ کی. ہاں اب میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ سب کچھ تو تیرا ہی ہے, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو یا اللہ تو یہ سب لے لے, یہ تیرا ہی ہے, یہ تو ہی اس کا مالک ہے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, وہ اس کا ہی ہے, پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے, تم اپنے آپ کو مجھے بیچو, میں تم کو بدلے میں کیا دوں گا, جنت دوں گا. اور اللہ کی رضامندی اور خوشی اور پیار تو ہے ہی ہے بہنوں ساتھ میں, ہے نا. تو صحابہ ایسے ہی تھے بہنوں, وہ آئینے کے سامنے نا صحابہ کو رکھ لینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابہ کا کردار, صحابہ کی جو ہسٹری, ان کی کہانیاں, ان کے قصے جب سنتے ہیں تو ہمارا خون ہے نا بوائل ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا ہونا ہے, یا اللہ مجھے بھی ایسا ہونا ہے, مجھے بھی ایسا کرنا ہے نا, مجھے بھی ایسا دل جیتنا ہے اللہ کا, تاکہ ہمارے لیے بھی تو یہ بشارت ہو نا کہ اللہ تم سے راضی, ہاں تم اللہ سے راضی, جنت کی بشارت ہے نا. تو ہم بھی انشاءاللہ کیا ہو جائے, اللہ کے لیے ایسے ہو جائے انشاءاللہ. ہاں سب کچھ ہم اللہ کے لیے قربان کر لے, ہاں, اور ہم پھر کیا ہو جائیں گے بہنوں, کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے. اور بہنوں کتنے لوگ, اچھا یہاں پہ ایک صحابہ کا قصہ بھی, اب ربنا کی دعا آ رہی ہے نا بہنوں, تو یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہے. ایک صحابہ تھے, بہت بیمار ہو گئے تھے, تو کسی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ بہت بیمار ہو گئے صحابہ. تو نبی نے کہا کہ اچھا جا کے ان کی عیادت کریں گے. تو عیادت کرنے گئے نا, تو وہ چڑیا کے جیسے ہو گئے تھے. چڑیا یعنی سپیرو ہوتا ہے نا, مطلب چڑیا مطلب پرندہ کیسا چھوٹا ہو جاتا ہے, مطلب وہ ایسے ہو گئے تھے بہنوں. تو نبی نے ان کو دیکھ کے ڈر گئے, بولے کہ یا اللہ کیا ہو گیا تم کو ایسا,
تم نے ایسا کیا مانگ لیا, تم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ اگر آخرت میں میرے کو کوئی عذاب ہے تو مجھے یہیں پہ دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تم نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ ہاں, کوئی سہ سکتا ہے کیا؟ اور تم نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ اس سے اچھا ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر سچے دل سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے نا. اور تم یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو, یہ بیسٹ آف دا بیسٹ دعا ہے. تو وہ صحابہ نے کچھ دن بہنوں یہ دعا پڑھے اور وہ واپس سے اچھے ہو گئے, الحمدللہ ہٹے کٹے اچھے ہو گئے ماشاءاللہ وہ صحابہ. تو ہم بھی بہنوں یہی دعا پڑھے اور اسی پہ لائف جیے. یعنی دنیا میں بھی بہنوں جو رہ رہے نا ہم لوگ, کھانا پینا پکانا عورتوں کے سب رہتے نا کام میں, سب کرو اللہ کو یاد کرتے کرتے کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, ہے نا. اس میں کچھ بھی حرام یا کچھ بھی غلط گناہ ہم نہیں کریں گے. یہ سب ہم کو کیا کرنا ہے, ذہن میں یاد رکھنا ہے. سورہ منافق کن ایک پورا چیپٹر آئے گا بہنوں, تاکہ ہپوکریٹس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور بھی بتائیں گے. پورے قرآن میں اگر دیکھ جاؤ نا بہنوں, اتنی ساری آیتیں آئے گی منافقوں کے بارے میں, کھول کھول کے اللہ نے ان کو ہے نا پورا ایکسپوز کر دیا, پورا ان کو ظاہر کر دیا, کیونکہ وہ چھپے ہوئے رہتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں تمہارے سامنے بہت اچھی باتیں کر رہی ہوں, پر میرا اندر سے کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر یہی چیز ہے بہنوں, ہاں یہی چیز ہے کہ میں کیا ہوں تمہارے سامنے. ایسی نہیں بنوں کہ اتنی اچھا بول رہی ہوں اور پیچھے جا کے پھر غلط کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر بول رہے تو کرنے والے بھی بنے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں ہونا چاہیے, عمل کے لائن سے بھی اور بول کے لائن سے بھی. کال اور فیل میں سیم ہوتا ہے. مطلب سمجھو میں نا, میں 5 ٹائم کی نمازی نہیں ہوں, مثال بتا رہی ہوں, 5 ٹائم کی نمازی نہیں ہوں. میں بول رہی ہوں دیکھو قرآن کی آیت ہے, نماز چالو کرو, نماز 5 ٹائم کی پڑھو. اب میرے اندر وہ احساس جگے گا کہ ارے میں دوسروں کو بول رہی ہوں, میں کیسی خراب ہوں. احساس, ندامت, گلٹی فیلنگ, یہ ضروری ہے نا. میں دوسروں کو تو بول رہی ہوں 5 ٹائم کی نماز پڑھو اور میں ہنس رہی ہوں پیچھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بول رہی چھوڑنا, مجھے کیا کرنا ہے, میں تو صرف بول رہی ہوں نا, چھوڑو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی خود کے اندر ندامت اور گلٹی فیلنگ ہو کہ نہیں اللہ میں دوسروں کو نصیحت کرتی ہوں, پر اللہ میں تو اندر سے کتنی بری ہوں, یا اللہ تو جانتا ہے, یا اللہ تو میرے کو نمازی بنا دے, یا اللہ تو میرے کو نمازی بنا دے. اس نمازی کے لیے دعائیں کرنا, فکریں کرنا, تڑپنا, دعا کرنا, رونا, یہ اللہ کو پسند ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا بہنوں, ہم سب کوششیں کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے, یہ فکریں کر رہا ہے, یہ محنتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ nobody can be fully perfect. ہم لوگ پوری زندگی کیا کرتے رہیں گے, کوشش اور محنت اور فکریں کرتے رہیں گے to be perfect, to be good. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے کہ کوشش کر رہا ہے نا بندہ, فکریں کر رہا ہے نا, محنتیں کر رہا ہے نا. دیکھو کوئی بھی انسان پورا نہیں اچھا ہو سکتا ہے, وہ پورے گانے چھوڑ نہیں سکتا. آہستہ آہستہ چھوڑے, برائی بھی آہستہ آہستہ چھوڑے, پر چھوڑے تو صحیح نا. کچھ ہے جو چھوڑ ہی نہیں رہے, صرف بول رہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. چھوڑو, آہستہ 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 اپنے آپ کو بدلو, آہستہ آہستہ گناہوں کو چھوڑو. پھر ایک دن آئے گا گانوں سے نفرت ہو جائے گی بہنوں, برائی سے نفرت ہو جائے گی, چھی کر کے ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر غیبت ہو تو بولو غیبت گناہ ہے, غیبت یہ ہے, غیبت وہ ہے. دوسروں کو بولتے نا بہنوں, اپنا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ نہیں میں دوسروں کو تو بول رہی ہوں, میں خود بھی کر رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہمارا ضمیر جاگ جاتا ہے بہنوں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو ایسے بھی ہے نا الحمدللہ ہوتا ہے بہنوں. اوکے, الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بولنے سننے زیادہ کیا کرے, عمل کی توفیق دے, ہے نا. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں, عزازیل ہے نا, ابلیس. عزازیل کون تھا؟ وہ ابلیس کا پہلا نام کیا تھا؟ عزازیل تھا نا. اور اس کا کیا ہوا, اس نے کیا بولا, میں بہتر ہوں, انا خیر منہ. یہی تو آیا تھا نا اس کے اندر, ایروگینس, تکبر. نہیں جھکا وہ. جب اس کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو جھکو, وہ نہیں جھکا سب کے سامنے. امیجن پورے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں جھکا, یہ ایک اکیلا کھڑا تھا بہنوں. ہاں, اس کا کیا حال ہوا, اس کو کیا چیز نے آمادہ کیا, عزت. وہ آئے تھے نا کہ اس کو کیا چیز نے, اس کی عزت نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا, ہے نا. اس نے کیا کیا, اس چیز کو لے لیا کہ میں کیوں جھکوں, میں اس سے بیٹر ہوں, ہے نا. اس کا کیا حال ہوا, جو عزازیل تھا وہ ابلیس ہو گیا بہنوں.
ہاں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا سب کو پتا ہے نا. آج وہ کیا ہے, مردود ہے, اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اور اس کے ساتھ جو بھی ایسے کیریکٹر کے رہیں گے جو سوچیں گے کہ میں بڑا ہوں, میں اچھا ہوں, میرا ایگو, میرا ایروگینس, میری اکڑ, میں کیوں جھکوں, میں کیوں سنوں, میں کیوں نصیحت کو لے کے چلوں, میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گی, میں ایسی رہوں گی, نہیں چلے گا بہنوں. زندگی بھر تک ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے. قرآن کری کیا رہا ہے, میری اور تمہاری زندگی کو کیا کر رہا ہے بہنوں, بدل رہا ہے, بدل رہا ہے, بدل رہا ہے, چینج لا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, ایوری ڈے وی آر چینجنگ. قرآن آہستہ آہستہ ہمارے اندر کیا لا رہا ہے, تبدیلیاں لا رہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اور اللہ کے کام کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, طوفان آ جائے, کرونا وائرس آ جائے, کچھ بھی آ جائے, اللہ میری زندگی تیری ہے اور میں تیری دین کی خدمت کروں گی, ہے نا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو بہنوں, یہ ہمارا انشاءاللہ ہم ہمیشہ ایسے ہی ثابت قدم رہے کہ سب سے پہلے میری زندگی میں کون, اللہ اور اللہ کے رسول, اور میں میرے اللہ اور اللہ کے رسول جو بولیں گے میں کروں گی, اور جن کاموں سے روکے ہیں میں رک جاؤں گی, ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا بنائے, باعمل بنائے, ہم کو بھی ہماری زندگی کی قربانی دینے والا بنائے. صحاباؤں نے جہادی تو کیے تھے, ہجرت تو کیے تھے, ہے نا. انہوں نے تو جہاد کر, جدوجہد کر دیے, اسٹرائیونگ کرے, کوششیں, محنتیں کرے, وہ بری زندگی کو چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف لائے نا بہنوں, یہی تو ہے جہاد. اور ہجرت کرے, گناہوں کو چھوڑ کے نور کی طرف لائے. ہم بھی ایسے کرے, ہمارا بھی جہاد, ہماری بھی ہجرت یہی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, ہم بھی کس کے لیے کرے, اللہ کے لیے کرے. پھر ہمارے دلوں میں بھی کیا آ جائے گا, سویٹنس آف ایمان آ جائے گا, ہے نا. ایمان کی حلاوت بولتے ہیں نا, وہ آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اپنا مال, اپنی وقت, اپنی صلاحیت, سب کچھ, اپنا آرام ہی چھوڑ دو, کھپا دو لائف کو. کس کے لیے, اللہ کے لیے. کتنے بار ایسا ہوتا ہے بہنوں کہ نہیں دل کرتا ہے کہ یار اللہ بہت تھک گئی ہوں آج, نہیں نہیں اللہ نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. پتہ نہیں پل میں میری موت آ گئی تو کم از کم کرتے کرتے تو چلے جائیں گے نا, صرف اللہ کے لیے ہم کریں انشاءاللہ. اوکے, اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم